صاحب یہاں تشریف لاتے ہیں تو ان سے ہماری وہاں ملاقات ہوتی ہے. آج بھی ہمارے ایم این ایز اسی گیٹ سے, جس گیٹ سے ایک گیٹ اسپیسیفکلی ہے جو گورنر صاحب کو ملنے جانے کے لیے ہے, اسی گیٹ سے جب ہمارے ممبران گئے تو وہاں پر سندھ پولیس کے ساتھ ان کی ہاتھا پائی ہوئی, جس کے بعد انہوں نے روکا, دھکا دیا, جس کے بعد یہ ناخوشگوار واقعہ پیش آیا کہ وہاں پر جو باہر گیٹ کے ہمارے کچھ ورکرز تھے, کچھ عام پبلک تھی جو نعرے بازی کر رہی تھی, اور وہاں پر پھر دھکم پیل ہوئی, اور جو گیٹ کو نہیں پھلانگنا چاہیے تھا یا نہیں توڑنا چاہیے تھا, بالکل درست ہے کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن وہ ہوا وہاں پر. اور یہ ہوا کیوں, سب سے پہلے جو ریاکشن ہے اس کے بارے میں دیکھنا ہے. کل میں نے بھی ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں ایک ایسے ممبر نیشنل اسمبلی کو جس نے ایک ووٹ نہیں لیا, صرف اس کا نام پیپر پہ ریکمینڈ کیا ہماری پارٹی نے اور وہ ایم این اے بن گیا, اور اس شخص کو میں نے پولیٹیکل پمپ کہا, جس کے اوپر کل سے بڑی لیدے میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے انہیں, اب مسئلہ یہ کہ انگریزی میں وہی لفظ بول لیں تو ہم ٹھیک رہتے ہیں, اس کا پنجابی ترجمہ کریں کیونکہ ہمیں سمجھ آتی ہے تو وہ بہت برا لگتا ہے. تو میں یہ بات مانتا ہوں کہ وہ بہت برا لفظ ہے اور شاید مجھے لائیو ٹیلی ویژن پہ نہیں کہنا چاہیے تھا, اور مجھے اس کا افسوس بھی ہے. لیکن حیران میں اس بات پہ ہوں کہ وہ جو اس قدر برا لفظ ہے, وہ برا لفظ کسی چیز کو ایکسپلین کرتا ہے نا, کسی برائی کو, وہ برائی آپ کو بری نہیں لگ رہی, وہ لفظ برا لگ رہا ہے. جو وہ کام کر رہا ہے, جو وہ دلالی کر رہا ہے, اس کو میں کیا کہوں, بتائیں مجھے, اس کے لیے کوئی اچھا لفظ مجھے بتائیں. میں معذرت کر کے اپنا لفظ واپس لے لیتا ہوں, وہ ایم این اے صاحب بتائیں یا آپ بتائیں. جو لوگ بھی اس بات پہ تنقید کر, پورے خلوص نیت سے یہ کہتا ہوں کہ میں پوری ایمانداری سے وہ لفظ واپس بھی لے لیتا ہوں, معذرت بھی کر لیتا ہوں. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ جو سندھ ہاؤس کے اندر نوٹوں کی بوریوں سے ضمیر خریدے جا رہے ہیں, اور کس لیے ضمیر خریدے جا رہے ہیں, مجھے صرف وجہ بتا دیں. عمران خان نے کرپشن کی ہے, عمران خان نے اپنے اپارٹمنٹ بنائے ہیں, عمران خان نے ڈان لیکس کی ہیں, عمران خان نے میمو گیٹ کیا ہے, عمران خان نے جا کے کھٹمنڈو کے اندر اپنے آرمی چیف اور اپنی آرمی اور اپنی آئی ایس آئی کی برائیاں کی ہیں مودی کے پاس, عمران خان نے ہندوستان میں جا کے جندال سے ملاقات کی ہے, عمران خان نے پاکستان کو بیچا ہے, عمران خان نے پاکستان کے انٹرسٹ کو بیچا ہے. کیا کیا ہے جس کی وجہ سے عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے یہاں ضمیر خریدے جا رہے ہیں, یہاں دلالی کی جا رہی ہے. مجھے بتائیے کیا دلالی ہوتی ہے جب آپ کہتے ہیں کہ وہ فلاں بندہ جو ہے وہ پراپرٹی کا, وہ فلاں چیز کی بیچ بچاؤ کرتا ہے, تو کیا اس کو آپ دلال نہیں کہتے عرف عام میں یہاں پر؟ تو جب آپ دلال کہیں گے پنجابی میں تو آپ کو اسے گالی لگتی ہے, لیکن جو وہ حرکت کر رہا ہے اس کو آپ کچھ نہیں کہہ رہے, اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کہہ رہے. تو چلیں میں اپنے الفاظ واپس لے لیتا ہوں. میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ مجھے لائیو ٹیلی ویژن پہ شاید, کیونکہ یہ غلام ہم انگریز کی بہت سارے لوگ ہم غلام ہیں, وہی بات کل ایک اور ممبر نیشنل اسمبلی نے وہی بات انگریزی میں کہی تو کوئی رولا نہیں ڈالا, اور وہ انہوں نے انہیں پولیٹیکل پروسیکیوٹس کہا. روزنامہ پلس تھا اسلام آباد کے اندر, اس نے پیپلز پارٹی کو پولیٹیکل پروسیکیوٹ لکھا تھا, ہیڈ لائن چھپی تھی, کیونکہ وہ انگریزی میں تھا, اس کی سمجھ نہیں آتی. اوئی جتی جدوں منہ تے پنجابی چ پیندی ہے تو پھر پوری سمجھ آندی ہے, تو پھر انہاں نوں گاڑ لگدی ہے. میں نے وہی کہا, میں نے پولیٹیکل پمپ ہی کہا تھا, کچھ اور نہیں کہا تھا. مجھے یہ بتائیں, میں واپس لے لیتا ہوں پولیٹیکل پمپ بھی, لیکن بتائیں یہ کیا ہو رہا ہے پھر؟ کیا انہیں میں پولیٹیکل امام مسجد کہوں؟ کیا انہیں میں پولیٹیکل کوئی مورل بریگیڈ کہوں؟ یہ جو ووٹ بیچ رہے ہیں, جن کے ضمیر جاگ رہے ہیں, وہ ہمیں فیصل آباد سے, میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, میں اس دن بنی گالا کے اندر تھا 2018 میں, میں اس دن بنی گالا کے اندر تھا, خدا کی قسم جس دن راجہ ریاض کو ٹکٹ ملی تھی. ایک سیکنڈ میں جواب دیتا ہوں, میں آج آپ کا جواب دیتا ہوں. میں اس دن بنی گالا میں تھا جس دن راجہ ریاض نے پاؤں نہیں پکڑے تھے صرف عمران خان کے, باقی سب کچھ کیا تھا. اس بندے کے ہاتھ کانپ رہے تھے بری طرح سے جب یہ ٹکٹ مانگ رہا تھا. اس کے اپنے ووٹ, اس کی اپنی سیاسی اوقات کیا تھی وہاں پر؟ چند ہزار ووٹ, 5000 ووٹ, جب اس نے 2013 میں اسی حلقے سے الیکشن لڑا تھا. آج یہ 1.25 لاکھ ووٹ عمران خان کا لے کے بیٹھا ہے, یا ایک ایسی مائنورٹی پہ یا خواتین کی نشست پہ عمران خان کے نام پہ جو لوگ ووٹ لے کے آئے ہیں وہ 15 کروڑ 20 کروڑ میں بکتے ہیں. عوام ریئیکٹ کرے گی, لیکن ہم عوام سے یہ کہتے ہیں قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے احتجاج کرنا ہے. ہم نے اپنے ورکر سے بھی یہی کہا ہے, قانون کے دائرے کے اندر رہنا ہے. احتجاج تو ہوگا, جو آگ انہوں نے لگائی ہے اس آگ کے اوپر عوام ریئیکٹ تو کرے گی. یہ اب 1990 نہیں ہے کہ چھانگا مانگا چل جائے.
उस जमाने में होता यह था कि दो चोर पार्टियां होती थी, एक दूसरे के मेंबर खरीदती थी, अवाम बीच में से परे हो जाती थी, अवाम लातल्लकी कर लेती थी, क्योंकि दोनों खरीदने और बेचने वाला एक जैसा होता था। इस दफा अवाम को नजर आ रहा है कि उनका वजीर आजम जिसने एब्सोल्युटली नॉट कहा, उनका वजीर आजम जिसने आशिके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने के नाते पूरी दुनिया में अलम बुलंद किया इस्लाम का, उसके खिलाफ 15-15, 20-20 करोड़ में ये बोलियां लग रही हैं। तो इस दफा अवाम न्यूट्रल नहीं रहेगी, अवाम बीच में आएगी, अवाम साइड पे खड़ी नहीं हो सकेगी। इस दफा अवाम बीच में आके बात करेगी, लेकिन अवाम से हमारी 10 गुजारिश है, वो भले फैसलाबाद में राजा रियाज के खिलाफ एहतजाज करती अवाम हो, भले नूर आलम के खिलाफ पेशावर में अवाम हो या कहीं और हो, कि आपने कानून हाथ में नहीं लेना, एहतजाज करें जो आपका आईनी कानूनी हक है, आइन और कानून के अंदर रहते हुए। लेकिन हम आपको आखिरी बात ये बता दूं मैं कि इंशाल्लाह पूरी कौम इस दफा इमरान खान के साथ खड़ी है। 27 तारीख को भी आपको पता चल जाएगा, उससे पहले भी ये खरीदो फरोख्त हम अब नहीं होने देंगे। अयाज साहब आपका सवाल। मुझे बताएं, जो गिरफ्तार लोग हैं उनको आप किस तरह छुड़वा के लेके जा सकते हैं, किस कानून के तहत? जी देखिए, दो बातें हैं। जो मेरे साथ जो हमारे वर्कर और पब्लिक है, जाहिर बात है उनके ऊपर पुलिस जो भी कार्रवाई करेगी वो अभी भी अंदर है, उनसे पता किया है, उन्होंने एक तरीका बताया, उसको जाके अपनाते हैं। इनको शख्सी जमानत पर वो छोड़ सकते थे, वो उनसे रिक्वेस्ट की है, मेंबर पार्लियामेंट है, शख्सी जमानत पे लिया है। दूसरे लोगों के लिए उन्होंने एक तरीका बताया है, उस तरीके को अपनाएंगे, हमारे वकला उस तरीके को फॉलो करेंगे, हम अपने लोगों को छड़वाएंगे। हम वो वाली हुकूमतें नहीं है कि आके यहाँ पर पुलिस को गालियां दें या जरा सा कुछ हो जाए तो अपनी फौज को गालियां दें। हमारी फौज हमारे सर का ताज है। हमने हमेशा कहा ये नून लीग नहीं है कि जरा सी मुसीबत पड़ी तो जर्नैलों को गालियां देना शुरू कर, जरा सी मुसीबत पड़ी तो जजों को गालियां देना शुरू कर दो। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ये इमरान खान की जमात है। अपने पांव पे खड़े होंगे, अवाम को अपना बाजू बनाएंगे, अपने किसी अदारे की तौहीन नहीं करेंगे। ये हमारी फौज, ये हमारे शहीद जो जाके सरहदों पर खून बहाते हैं, वो हमारे जो सीनों का फख्र है, हमारे सर का ताज है ना। ये मुआविन खुसूसी शहबाज गिल, डॉक्टर शहबाज गिल इस वक्त AY न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे और हमारी बहादुर अफवाज के लिए कर रही है और नाम लगा रही है तहरीक इंसाफ का। ये बिल्कुल बी अवेयर रहें, हम आपकी तरह के घटिया नहीं है। फौज हमारे सर का ताज है, हमारी अदलिया हमारे एहतराम और हमारे लिए मुअज़्ज़ज़ है, हमारी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं होगी। और अयाज साहब, जैसे आपने सवाल किया, कानून को मुकम्मल फॉलो किया जाएगा। हमारे वर्कर अभी भी अंदर हैं, हम अपने वर्कर के साथ खड़े हैं, लेकिन उनसे ये भी कह रहे हैं कि आपने कानून का एहतराम करना है, किसी ने कानून को हाथ में नहीं लेना। एक प्रॉपर कानून को फॉलो करेंगे, हमारे वकला एंगेज होंगे, जो तरीका होगा उन्हें थाने से उनको भी लेके जाएंगे बहुत जल्द। और आइंदा भी अपने वकला को कहेंगे कि आप अपने वर्कर को कहेंगे कि किसी सूरत हमने कानून को हाथ में वो ले अफरा तफरी खून रेजी वो करे जिसका मॉरल ग्राउंड ना हो। हम तो हाई मॉरल ग्राउंड पे खड़े हैं, हमारे साथ तो पूरी कौम खड़ी है। हमारे साथ तो इस कौम की एक एक माँ, एक एक बेटी, एक एक बच्चा, एक एक बुजुर्ग खुदा की कसम मरने मिटने के लिए तैयार है। मैंने आपको कहा ना कि कल जो मैंने लफ्ज कहा, मुझे भी उसका अफसोस है, हालांकि लफ्ज वही बनता है, कोई और बनता है तो आप मुझे बता दें, इस दलाली का कोई और लफ्ज बनता है तो आप मुझे बता दें। उसके बावजूद पाकिस्तान से जो मुझे हजारों मैसेजेस आए, उन सब ने यह कहा है कि इनकी जो करतूत है ये डिजर्व करते हैं। इजलास कब बुला रहे हैं, नंबर पूरे हैं? देखिए, वो तो जवाब आपको इजलास बुलाने वाले करेंगे। हर बंदे का एक शोबा होता है, जैसे आप एक बीट कर रहे हैं, फाइनेंस वाला दूसरी करेगा, तो वो तो आपको उनसे सवाल पूछना पड़ना है जिनकी वो जिम्मेदारी है। मैं इस टाइम जो जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं उस पर आपको जवाब देंगे। बहुत जल्द इजलास भी बुलाएंगे। लेकिन एक बात, हमारे पास इस टाइम 6 हुकूमतें हैं, बलोचिस्तान की भी हम डाल लें तो 6 हुकूमतों से हम वो पैसा खर्च करके इनसे 4 गुना ज्यादा खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। क्या आज सिंध हुकूमत के वसाइल नहीं लग रहे? क्या यूसुफ रजा गिलानी के बेटे की वीडियो जो थी, एक सेकंड ना भाई, बोलते हुए बात तो कर लेने दो, बीच में बोल रहे हो यार। सिंध हुकूमत जो थी उसके वसाइल की बात यूसुफ रजा गिलानी के बेटे ने नहीं की थी कि हम आपको सड़कों के ठेके देंगे और इतने % ले लीजिएगा। सिंध में तो आपको पता है उसने कहा था 50% चलता है, उसमें से कट। हम भी 6 हुकूमतों का ये कर सकते थे। आज इमरान खान ने बड़ा वाज़े पार्टी के इजलास में कहा अपने तमाम सीनियर लीडरों को कि अगर किसी के जहन में ये जरा सा ख्याल भी है हमारी लीडर के कि हम कोई ऐसा काम करेंगे जो गैर पार्लिमानी हो, गैर आईनी हो, इमोरल हो, वो इमरान खान नहीं करेगा। इमरान खान हारना जीतना एक तरफ रखेगा। इमरान खान कोई ऐसा काम नहीं करेगा कि अवाम की नजरों में नजरें ना मिला सके। हम खरीदो फरोख्त नहीं करेंगे।
کیا آپ وزیر داخلہ کے خلاف تحریک استقرار قومی اسمبلی میں دیکھیے ایک بات، دوسرا سرکاری املاک کو نقصان پہنچائے گا تو کیا ان کارکنان کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں گے دہشت گردی کے تحت جس طرح دوسرے کارکنان کے تحت؟ دیکھیے ایک بات تو ذہن میں رکھیے کہ نون کا ورکر ہو، پیپلز پارٹی کا ہو یا پی ٹی آئی کا ہو، یہ بہت ہی گھٹیا بات ہوتی ہے جب دہشت گردی کے مقدمات درج کیے جاتے ہیں. میں اس کے کبھی حامی نہیں ہوں. آج کل نون کا ورکر ایسے کر رہا ہوگا میں نہیں کہوں گا. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غیر قانونی کام نہیں کرنا چاہیے، غیر آئینی کام نہیں کرنا چاہیے، قانون کے احترام. لیکن ایک ورکر نے پروٹیسٹ کے اندر گملہ توڑ دیا تو آپ اسے دہشت گرد کہہ دیتے ہیں. نہیں توڑنا چاہیے، گیٹ نہیں توڑنا چاہیے، میں کہہ رہا ہوں. لیکن یہ دہشت گردی تو نہیں ہے. یہ اگر ہماری حکومت کرے گی ان کے خلاف، میں اس کے بھی خلاف کھڑا ہوں گا. ہمارے ورکر پہ ہوگا، یہ دہشت گردی نہیں ہے. کل کو آپ کے بہت ساروں کے جو مالکان ہیں وہ تنخواہ نہیں دیتے، آپ لوگ احتجاج کریں ہم آپ کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ دے دیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو اس لیے دہشت گردی یہ نہیں ہے. جو دہشت گردی ہے اسی کو رہنے دیں. یہ اس میں بالکل ضبط کا مظاہرہ کرنا چاہیے، توڑ پھوڑ نہیں ہونی چاہیے. اور ہمارے ورکر نے اگر کوئی کی ہے اس پر ہم اپنے ورکر کی تنبیہ بھی کریں گے اور کوشش کریں گے قانون کو اس پہ فالو کریں. جی پیچھے کوئی سوال تھا سر. میں پولیٹیکل ورکر تحریک انصاف ہے. ابھی وہاں پہ چند لوگوں نے وہ دروازہ توڑا تھا، پولیس سب کو اٹھا کے لے آئی. خان صاحب جب دھرنا دے رہے تھے بنی گالا جاتے ہوئے کچھ لوگوں کو ڈیٹین کیا ہوا تھا گاڑی کے اندر. خان صاحب نے اتر کے وہاں سے اپنے ورکرز کو باہر نکالا تھا. ابھی آپ ورکرز کو وہاں پہ تنہا چھوڑ کے آگے ہیں، آپ کو باہر نکالنا چاہیے. یہ اللیگل ڈیٹین کیا ہوا. میں بتاتا ہوں ایسا نہیں. میں ورکروں میں سوال کروں. ہم نے 27 تاریخ کو نکلنا اور سر جو اندر سے ڈنڈے آئے اس کے بارے میں آپ کی بالکل میں اس کا جواب. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم اس ٹائم حکومت میں ہم نے ہر صورت قانون کو فالو کرنا ہے. ہمارا ورکر بھی باہر آئے گا اور اس کو بھی. جی جی سر. سر آپ کنٹینیو رکھیں سر. یہ نہیں ہے، میں اسلام آباد ان کو جانتا ہوں سر. میں یہ کیا کہہ رہے ہیں جی؟ جی پاکستان کے دفاع کے لیے، پاکستان کی سالمیت کے لیے، پاکستان کے جو بیرونی دشمن ہیں ان کے ساتھ مقابلے میں ہماری فوج اور ہماری حکومت بالکل ایک پیج پر ہے. آپ بات کرتے ہیں دوسری چیزوں کی، اس کا میرے علم میں نہیں ہے کیونکہ میرے خیال میں تو فوج کا یہی کام ہوتا ہے. فوج اپنا بھرپور کام کر رہی ہے. ہم اپنی فوج کا بہترین دفاع بھی کرتے ہیں جہاں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور بہترین احترام بھی کرتے ہیں. تو فوج کو اس میں نہ گھسیٹا جائے. یہ نون لیگ نہیں ہے کہ جو ہر چیز کے اندر فوج کو گھسیٹے. فوج کا کوئی بیچاری کا جرم ہو تو پھر بات کریں، جب نہ ہو تو خواہ نہ گھسیٹیں.